وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے کسی سے کوئی بات کہی جائے. عموماً ڈائریکٹ اور سیدھے طور پر کسی سے غلط بات کہی جائے انسان اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو نہیں مانتا, اور آہستہ آہستہ بہانے بہانے سے اسے کہیں لے جایا جائے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ غلط بات کے اندر مبتلا. تو شیطان لوگوں کو سیدھے سیدھے یوں نہیں کہتا کہ تم اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھو, اللہ کے بارے میں غلط خیالات رکھو, بلکہ کیا کرتا ہے انسانوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتا ہے, اور جو باتیں صحیح ہوتی ہیں فی نفسی غلط نہیں ہوتی, اور ان صحیح باتوں میں اس کو بہلا کر لگا کر آہستہ آہستہ وہاں لے آتا ہے جہاں انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. مثلا بھئی بتاؤ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ سب کیا کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اچھا تو پھر یہ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اچھا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اچھا پھر یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ چاند کس نے پیدا کیا؟ ہوائیں کس نے پیدا کی؟ ہر چیز کا ایک ہی جواب ہے اللہ. خالق اللہ ہے, اس کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں, ان کا عقیدہ ہے. عرب کے جو مشرکین اور بت پرست تھے اور جنہوں نے ہزاروں خدا بنا رکھے تھے, ان کا عقیدہ بھی خلق کے سلسلے میں یہی تھا کہ خالق کل شیء اللہ, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. چنانچہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھ رکھا کہ آپ اگر یوں پوچھیں گے اس کو کس نے پیدا کیا تو یوں کہیں گے سیقولون اللہ, اس کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے سیقولون اللہ, اللہ نے اللہ نے اللہ نے. اب مخلوق کی مختلف چیزوں کے نام لے کر بھئی اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, تو اب ایک ذہن اور ماحول بنا کہ ہر چیز کسی کی پیدا کی ہوئی ہے, خود بخود کوئی چیز پیدا. اب یہ صحیح سوالات کر کے انسان کو یہاں لے آئے. اب یہ انجیکشن ذہن میں لگائے گا شیطان, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کسی کی پیدا کی ہوئی ہے, بغیر پیدا کیے ہوئے کچھ پیدا. اب لگاتا ہے سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا, بغیر پیدا کیے ہوئے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی, تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہر ہستی کسی کی مخلوق ہے, اللہ بھی ایک ہستی ہے, اللہ بھی ایک وجود ہے, اسے کس نے پیدا کیا؟ اب یہ انسان کا خیال اور تصور آ جائے تو ایمان چلا گیا. ایسے لاتا ہے شیطان, یعنی شیطان کسی کسی کو ڈائریکٹلی ایک دم گناہ کی دعوت دے دیتا ہے, اور کبھی کبھی شیطان کفر کی, شرک کی, بدعت کی اور گناہ کی دعوت ایک دم سے اور ڈائریکٹ نہیں دیتا کہ شاید قبول نہ کرے لوگ, تو آہستہ آہستہ تدریجاً ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہے اور گھما پھرا کر ان کو وہیں لے آتا ہے جہاں وہ لانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ پیدا کرنے کے لیے یہ صورتحال پیدا کرتا ہے.
اسی کو فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، انسان برابر سوال کرتے رہیں گے. یعنی کہیں بھی 2 4 10 20 لوگ بیٹھے ہیں تو شیطان ان میں آ کر کے بیٹھ جائے. ارے بھئی یہ تو بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ تو بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ تو بتاؤ فلاں کو کس نے پیدا کیا. اب سارا مجمع اس میں لگ گیا، سب کا ذہن ادھر ہو گیا. اب آخر میں کہے گا تو پھر بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان انسانوں کی مجلس میں آ کر یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں آج بھی سوال پیدا کرے. کس نے پیدا، خود ہی سوچ رہا یہ کس نے پیدا کیا، اللہ نے. یہ کس نے پیدا کیا، اللہ نے. اب ڈالتا ہے دل میں کہ ہر ہستی پیدا کی ہوئی ہے تو اللہ بھی ایک ہستی ہے، تو اس کو کس نے پیدا کیا. تو شیطان اس طرح ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس شر سے بچنے کا علاج بتایا ہے. 3 علاج. ایک علاج تو یہ ہے کہ فوراً شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بائیں طرف کو چہرہ کر کے 3 مرتبہ دھتکارو، ایسے کرتے. اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ فوراً اللہ کی توحید، اللہ کی سمدیت اور اللہ کی صفات کو زبان پر لے آؤ اور سوچنا شروع کر دو. سورہ اخلاص پڑھو. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، وہ کسی کی ماں اور کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اور یہ جو شیطان تم سے قیاس کرا رہا ہے کہ یہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، ہر ہستی مخلوق ہے. اللہ بھی ایک ہستی ہے، لہذا وہ بھی مخلوق ہونی چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا رد بتلایا کہ اب ذہن کو یہ بتاؤ کہ یہ قیاس مع الفارق ہے. ایک چیز پر لگنے والا حکم دوسری چیز پر اس وقت لگتا ہے جب ان دونوں چیزوں کے درمیان یکسانیت ہو. آج سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر 2 چیزوں کے درمیان یکسانیت نہیں ہے تو ایک کے لیے جو حکم ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں لگایا جا سکتا. اب وہ جو آپ نے قیاس کیا کہ ہر ہستی مخلوق ہے اور اللہ بھی ایک ہستی ہے لہذا وہ بھی مخلوق ہو، تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ قیاس مع الفارق ہے. ساری ہستیاں جو ہیں جو مخلوق ہیں وہ مخلوق ہستیاں اور اللہ کی ہستی، ان میں کوئی مماثلت، کوئی مشابہت، کوئی یکسانیت نہیں ہے. اور جب کوئی مماثلت، یکسانیت اور مشابہت نہیں ہے تو اللہ کو ان تمام مخلوقات پر قیاس نہیں کیے جا سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. آج سمجھ میں آئی آپ کو بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ برابر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یوں کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق. صورتحال یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا قَالُوا، بس جب لوگ یہ بات کرنے لگے فَقُولُوا، تو تم فوراً اپنا ایمان بچانے کے لیے یوں کہا کرو
اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہو گیا بھی بچنے کا علاج، دوسرا علاج ثم لیدفل عن یسارہ ثلاث، پھر 3 مرتبہ بائیں طرف کو دھتکار دیا کرو، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ رواہ ابو داود۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَمْرِ بْنِ الْأَحْوَصِ فِي بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ انشاء اللہ تعالی۔ دیکھو دیباچے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی، صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ مصابیح السنہ میں جو باب جہاں تھا ہم نے اس باب کو وہی رکھا، اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا۔ جو فصل جہاں تھی ہم نے اس فصل کو وہی رکھا، اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا۔ مصابیح کی ترتیب میں رد و بدل ہم نے نہیں، حتیٰ کہ جو حدیث صاحب مصابیح نے جس باب میں اور جس فصل میں رکھی تھی ہم نے ان کو بھی نہیں چھیڑا۔ جو حدیث مصابیح السنہ میں جہاں تھی ہم نے مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث کو وہی رکھا، لیکن کہیں کہیں ہم نے حدیثوں کی جگہ میں تصرف کیا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے۔ کہیں کم ضرورت محسوس کی کہ اس حدیث کو یہاں کی بجائے فلاں جگہ بیان کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، کہیں کہیں خال خال ہم نے ایسا کیا ہے کہ اس حدیث کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسرے باب کے اندر لے جا کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو جہاں ہم نے ایسا کیا کہ مصابیح السنہ میں ذکر کردہ کسی حدیث کو اس کے اصل باب اور فصل سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کیا ہے تو ہم نے وہاں اس کی نشاندہی کر دی ہے، تاکہ اگر آپ مصابیح السنہ کا نسخہ اور مشکات کا نسخہ دونوں سامنے رکھ کر مطالعہ کریں تو آپ کی تشویش نہ ہو کہ بھی مصابیح السنہ کے اندر تو یہاں یہ روایت ہے اور دیکھو مشکات میں تو نہیں ہے، تو نشاندہی کر دی کہ مصابیح السنہ کے اندر اس مقام پر جو روایت تھی ہم نے ضرورت کے پیش نظر اس روایت کو اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا دیا۔ سمجھ گئے؟ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ اس فصل ثانی کے اندر ایک روایت تھی مصابیح السنہ کے اندر، جو روایت حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ہم نے مضمون کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو یہاں سے ہٹا کر کتاب الحج کے اندر پہنچا دیا۔ کتاب الحج کے اندر ایک باب آئے گا، باب خطبۃ یوم النحر، 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں تقریر کرنے کا بیان۔ تو جہاں 10 ذی الحجہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا تذکرہ ہے، عمرو بن احوص کی وہ روایت جو مصابیح السنہ کے اندر یہاں تھی ہم نے یہاں سے ہٹا کر اس کو باب خطبۃ یوم النحر کے اندر پہنچا دیا ہے۔ تو وہ روایت مصابیح السنہ کے اندر آپ کو یہاں ملے گی، لیکن مشکات کے اندر وہ باب خطبۃ یوم النحر کے اندر ملے گی۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ یہ مطلب ہے اس عبارت کا۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَمْرِ بْنِ الْأَحْوَصِ، اور ہم عمرو بن احوص کی حدیث کو بیان کریں گے باب خطبۃ یوم النحر کے اندر انشاءاللہ۔ چلیے الفصل الثالث عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل. رواه البخاري. ولمسلم قال قال الله عز وجل. جو مضمون پچھلی روایت کے اندر ہے وہی مضمون اس روایت کے اندر ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ گھما پھرا کر انسان کو ضلالت اور گمراہی کا شکار بنا لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لن یبرح الناس یتساءلون، لوگ برابر آپس میں سوالات کرتے رہیں گے، حتی یقولو، یہاں تک کہ یوں کہنے لگیں گے، ھذا اللہ خلق کل شیء، بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جنہوں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ فمن خلق اللہ عز و جل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھو یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آئے، یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر رواہ البخاری، اس کو نقل کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ولی مسلم قال، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یعنی بخاری کے اندر تو یہ حدیث نبوی ہے، اور مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت برابر کہتی رہے گی، ما کذا، بھئی یہ کیا ہے، ما کذا یہ کیا ہے، حتی یقول، یہاں تک کہ یوں کہیں گے، ھذا اللہ خلق الخلق، یہ اللہ ہیں جنہوں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ فمن خلق اللہ عز و جل، بس یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔